جس چاہیے اس کا لیول آسمان پر ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ شروعاتی دور میں ہر انسان کے یہاں کمیاں رہ جاتی ہیں، تو کوئی بھی اس وجہ سے یہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ ارے ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور ہم مجلس تیار نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو میں یہ بالکل نہیں سوچوں گا کہ کسی کے یہاں فلاں کمی ہے یا اس نے یہ غلط کر دیا وہ کر دیا۔ یہ بس میں اس لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، کس کے اندر ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ آپ اپنے اعتبار سے بھی کچھ باتیں اس میں ایڈ کر سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کے دروس میں یہ پڑھایا بھی ہے کہ آپ اپنے خیالات، اپنا تصور، اپنے نکات، اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتی ہیں مجلس میں، یا اپنے تاثرات، کہیں پر آپ نے کوئی واقعات ایسے دیکھے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اسے ممبر سے سنانا چاہیے۔ آغا تاثرات کیا ہوتا ہے؟ تاثرات بولتے ہیں کہ کہیں آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا، اب اس واقعے سے آپ کے اندر یا اور دوسرے لوگوں کے اندر ایک چینجنگ پیدا ہوئی، گویا کہ آپ موٹیویٹ ہوئے۔ ایک بچہ تھا جو دن بھر پڑھتا تھا اور 10 سال کے بعد وہ جج بن کر سامنے آیا، تو اب دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ ارے بھائی ہاں، یہ تو اس کو تو میں دیکھتا تھا بچپن میں، میرے ساتھ جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اس نے میرے ساتھ اسکول میں پڑھائی کی، فلاں کوچنگ میں پڑھتا تھا، سائیکل سے جاتا تھا اور خراب خراب وہ اسکول بیگ اس کے پاس بہت ہی بوسیدہ تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ ترقی پا لیتا ہے تو اس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں پھر۔ تو جو اثر آپ کے دل میں آیا ہے اسی کو بولتے ہیں تاثر، تاثرات کا پیدا ہونا۔ جی ہاں۔ تو یہ سب چیزیں بھی آپ مجلس میں شامل کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف قرآن کی آیتیں ہی ہوں، صرف تاریخی کتاب کی حدیثیں، روایات ہی ہوں۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اچھی چیزیں آپ اس میں جمع کر سکتی ہیں۔ تو یہ 10 منٹ جو ہم نے آپ کو دیے ہیں، مختصر والے 10 منٹ، اس میں آپ کا ٹیلنٹ دیکھنا ہے مجھے کہ کس میں ٹیلنٹ ہے، کون کس طریقے سے، کس کی تھنکنگ کیا ہے، یہ سب محسوس ہو جاتی ہے تقریر کو دیکھنے کے بعد۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو جب آپ تقریر میں بولیں گی تو میں پہچانوں گا کہ میرے دروس کا اثر، میرے درس کا اثر کتنے لوگوں میں ہوا، کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، جو شرائط میں نے بتائے ہیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے نہیں آئے، یہ ساری چیزیں اس سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو تقریر جلدی سے تیار کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہمیں جلد سے جلد سنا دیا جائے۔ جی۔ تقریر سیکھنے کے لیے کچھ ہدایتیں ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں، بالکل عام باتیں ہیں، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ارے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہی چھوٹی باتیں ایک خطیب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ سڑک پہ چلتے چلتے کھانا، اگر کوئی عام بچہ کھا لے، کوئی عام لڑکا کھاتا ہے، تو دیکھنے والے اس کو نہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، نہ نگیٹو تھنک یوز کرتے ہیں، نہ اس کے برائی کرتے ہیں بعد میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے۔ لیکن اگر کوئی مولانا صاحب عمامہ پہنے ہوئے، یا کوئی بھی مولانا یا کوئی بھی خاتون جو ذاکرہ ہیں، عالمہ ہیں، اگر وہ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے چلتے چلتے وہ کچھ کھانے لگیں، تو دیکھنے والے باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں بتائیے یہ عالم دین ہے، ان کو اتنی تمیز نہیں کہ راستے پہ کھاتے ہیں۔ خیر،
تو یہ سب پہلو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا خیال کیجیے گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اب کوئی کہے گا کہ یہ درس بہت بھاری ہے، بہت مشکل چیزیں پڑھا رہے ہیں مولانا۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ میں جو پڑھا رہا ہوں یہ بس سمجھنے کی بات ہے، ذہن میں دماغ میں اتار لیجئے، اس کو اپنی ایکٹیویٹیز میں لائیے بس۔ اور خطیب اور ذاکر یا ذاکرہ یہ انسان ہی بنتے ہیں، کوئی الگ سے کوئی ذات تو نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر ایبیلیٹی ہے، بس اس کو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ نمبر جی ایک، آقا۔ خطیب کے لیے اہم چیز ہے سب سے پہلی آواز کو صاف رکھنا منبر پہ۔ جیسے اس وقت میری آواز نکل رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نیند میں ہوں تو اور ایکٹیو نہیں ہوں اس وقت، اس انداز سے آپ کو منبر پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ منبر پہ بیٹھنے کے لیے آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے اور آپ کا انداز بھی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ تو آواز کو صاف رکھو، جاندار بناؤ اور اس طرح بناؤ کہ لوگ سنیں اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں آواز کی خوبصورتی سن کے۔ پھر آواز کو بے عیب رکھنے کے لیے ان چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کیجیے جن سے آواز خراب ہوتی ہے۔ خیر میری آواز فی الوقت خراب ہے کیونکہ تھوڑا مسلسل مجلس محفل کا سلسلہ ہے۔ تو جو لوگ اب اس کی انہوں نے صاحب کتاب نے وہ چیزیں بھی بتا دی ہیں کہ جس سے آواز خراب ہوتی ہے۔ جو لوگ اچار زیادہ کھاتے ہیں یا تمباکو پیتے ہیں ان کی آواز داغدار ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوسرے نشے بھی آواز میں اچار کھانے سے ہو جاتی ہے آقا؟ جی دراڑیں پیدا کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ٹھنڈی چیزوں سے کہ جس سے آپ کو لگے کہ ہمیں سردی ہو جائے گی یا کچھ ایسا، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا۔ یہ تو عقلی باتیں ہیں، انسان کو خود سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 3، کبھی چبا کر نہ بولیے۔ چبا کر نہ بولیے مطلب اس طرح بولیے کہ حلق سے نکلی حلق تک پہنچی، یعنی آواز ظاہر کر کے بلند کر کے بولیے، آواز نکال کے، اور اس طریقے سے بولیں کہ سامنے والے تک آپ کی آواز پہنچے۔ نمبر 4، آواز میں چمک ہو، خطیب اس کے اتار چڑھاؤ سے آشنا ہو۔ پہلے گونج اور گرج سیکھی جاتی ہے، پھر آواز کا اتار چڑھاؤ خطابت کا فطری لازمہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ آواز کا اتار چڑھاؤ، کہاں پر ہمیں آواز تیز کرنی ہے، کہاں پہ سلو کرنی ہے، ان سب چیزوں پر غور کیجیے۔ جس دن تقریر سنوں گا اس دن میں بتاؤں گا کہ کہاں پر آواز دھیرے کرنی ہے، کہاں پہ تیز بولنا ہے، کہاں پر ٹھہرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، آواز کی تربیت اور اس کی ترتیب سے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہم دوستانہ صحبتوں، عالمانہ محفلوں اور ادبیانہ حلقوں میں گفتگو سے آواز کی تربیت کر سکتے ہیں اور اس کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ خطبہ، ادباء اور شعراء اور علماء فضلاء کی بات چیت پر نگاہ رکھیے کہ وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسے بات کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اسپیکرز کو سنیے، بڑے بڑے خطیبوں کو سنیے اور ان کے اسٹائل کو، ان کی آواز کو، ان کے انداز پر غور کیجیے۔ ٹھیک ہے خاران؟ جی آقا۔ اور لوگوں تک میری بات نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ جی آقا۔ ٹھیک ہے۔ آقا آج اٹینڈنس نہیں بنے گا کیا؟ ارے اٹینڈنس لگا دیں گے آخر میں۔ اٹینڈنس کا کوئی مطلب نہیں ہے میری نگاہ میں، اور آپ کی نگاہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حاضری بس یوں ہی ہے۔ مسئلہ رزلٹ، نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں، بس چاہے 2 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نمبر 6،
آپ جس موضوع جس ٹاپک پر تقریر کرنا چاہتی ہیں اس کی تیاری ضرور کیجیے پہلے سے. کسی کاغذ کے پرزے پر اشارتی نوٹ لینا عیب نہیں ہے، جو پہلے دروس میں بتائے جا چکے ہیں یہ سارے قانون. ذہنی تیاری ضرور کیجیے. تیاری وزن بڑھاتی ہے. جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس میں اضافے کا ذریعہ اور زبان و بیان میں تسلسل اور آرائش کا باعث بنتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے فوراً آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس ٹاپک پہ بات کرو، تو آپ کو بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوگی، بہت سے الفاظ میں اٹک جائیں گے، بہت سے جملے صحیح سے نہیں بول پائیں گے. لیکن پہلے سے تیاری کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ممبر پہ بیٹھتے ہی بے باکی سے آپ بیان کر سکتی ہیں بلا خوف. زبان بھی نہیں اٹکے گی، الفاظ بھی اچھے طریقے سے آپ بیان کر سکیں گی. تو پہلے سے ریہرسل ہونا ضروری ہے. نمبر 7، ہر وہ کتاب جو مطالعے کے لیے آپ نے منتخب کی ہے اس کے مصنف اور موضوع، مؤلف اور مضمون کے متعلق آپ کو اعتماد ہے تو اس کے خاص بات کو نشان زد کیجیے اور اس کو نوٹ ضرور لیجیے. کتاب پڑھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ایک اس کو کیا بولتے ہیں، انڈر لائن کرنے کے لیے ایک پین آتا ہے. وہ پین اپنے ساتھ رکھیے. جو بھی جملے جو بھی واقعے آپ کو اچھے لگیں بس اس پہ نشان لگائیے، تاکہ جب کبھی دوبارہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد جب بھی آپ اس کتاب کو اوپن کریں تو وہ نشان اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ ہاں یہاں پر کوئی خاص بات تھی، تبھی میں نے یہاں نشان لگایا تھا. تو ایسے ڈھونڈنے میں آپ کو ٹائم نہیں لگے گا. بالکل آسانی سے آپ کتاب کھولیں گی، اس چیپٹر میں جائیں گی اور نشان لگے ہوئے آپ کے سامنے ہوں گے. آپ اتنا پڑھ کے اپنا کام انجام دے سکتی ہیں. تو جس کتاب سے آپ مجلس پڑھیں یا جس کتاب کا آپ اسٹڈی کر رہی ہیں اس کے مصنف رائٹر کا نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جس کتاب سے بھی آپ پڑھیں. 14 ستارے کس نے لکھی ہے پتہ ہے کسی کو؟ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. مولانا نجم الحسن صاحب نے. جی ہاں، جزاک اللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ لوگ پہلے سے خطیبہ ہیں مجھے لگ رہا ہے، یہ چیز تو معلوم ہے. خیر اچھی بات ہے. تو جس کتاب کو پڑھیے اس کے لکھنے والوں کا نام بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور کاپی پہ لکھیے جو چیز آپ کو پسند آ جائے. پھر اس کو اچھے جملوں میں کنورٹ کیجئے، اس کے بعد اس کو یاد کیجئے، پھر جا کر خطاب کیجئے. نمبر 8، جس موضوع یا مضمون پر تیاری کریں اس کی عمومی دلائل کو اپنے لہجے میں بیان کریں، لیکن اصل خوبی یہ ہے کہ اپنے موضوع مضمون کے لیے کوئی نئی بات ضرور پیدا کریں. ایک بات آپ نے کتاب سے نکالی، کوشش کیجئے کہ اپنے دماغ سے بھی اس کے آگے کچھ لکھیں. نمبر 10، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ تقریر کیسے شروع کریں. ہاں یہ اہم بات آ گئی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ تقریر کیسے شروع کریں. یاد رکھیے ہر تقریر کی ابتدائیہ ہی سامعین کو متوجہ کرتی ہے. آپ کی اسٹارٹنگ ہی لوگوں کو بتائے گی کہ آپ کیسے خطیب ہیں. اس لیے ہم سب کی اسٹارٹنگ اچھی ہونی چاہیے. اسٹارٹنگ اچھی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں عوام کے سینے میں لگتی ہیں. جس طرح آپ اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں اس طرح معلوم ہو کہ آپ کو خود پر اعتماد ہے، آپ اپنے دل کی بات دوسروں کے دل میں اتارنے کے لیے پرجوش ہیں اور عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، جس میں ابتدائیہ کلمات جس کو تمہید کہتے ہیں
وہ کچھ خاص جملے اچھے عزاداری کے حوالے سے، مولا کی محبت کے حوالے سے، یا اگر موت کی مجلس پڑھنے گئی ہیں تو موت کے حوالے سے کچھ جملے، حیات کے حوالے سے کچھ جملے شروع میں اچھے ہمیں یاد ہونے چاہیے، جو مجلس کے آغاز میں ہم پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر جائیں۔ ابتدائی میں گرج گونج پیدا نہ کیجیے گا، ممبر میں بیٹھے نہیں کہ بس چلانا شروع، کراس لگ جائے گا آپ کی خطابت پر۔ نہ آواز میں خروش و جوش لائیے، بلکہ شروع میں آرام سے، بہت دھیمے آواز میں، سلاست سے بھری ہوئی آواز ہونی چاہیے۔ جب لوگ آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، غور سے سننے لگیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنا گیئر چینج کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سن رہی ہیں؟ جی آقا، جی آقا۔ ہاں، بولتے رہا کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ درس ہو رہا ہے، مجلس نہیں۔ نمبر 12، ہمیشہ اور ہر جگہ تقریر کا ابتدائیہ اس وقت کے رواں دواں خیالات کے مطابق رکھیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے بات، یہ وہی بات آ گئی۔ اس سے کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مثلا عوام کی توجہ اور طباع کی شگفتگی، اس سے خیالات کی گرہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ موت والی مجلس 40ویں کی مجلس پڑھنے گئی ہیں تو وہاں پر موت کے اوپر شروع میں بولیے، یا اگر آپ مولا کے تابوت کی مجلس پڑھنے گئی ہیں، محرم کی مجلس پڑھ رہی ہیں، تو وہاں پر عزاداری کے حوالے سے کچھ جملے بولیے شروع میں، مجلس کے عنوان سے کچھ جملے شروع میں بولیے۔ تو جیسی تقریر ہو اس انداز کے آپ کے جملے ہونے چاہیے شروع میں۔ نمبر 13، ہر مقرر کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پہلی جستی میں عوام کو اس طرح اپنے ہاتھ میں لے کہ وہ اسی کے ہو جائیں اور محسوس کریں کہ ان کے دامن میں کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے، وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں۔ تو شروع میں اس طریقے سے آپ گفتگو کیجئے کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں، لگتا ہے کہ آج کچھ اچھا پڑھنے والے ہیں۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ 15، ہمیشہ دوستانہ طریقے سے خطاب کریں، کبھی اجنبی انداز یا روکھے لہجے میں نہ بولیں، اس غرض سے کہ ایسا کوئی پہلو ضرور تلاش کریں جو آپ کے اور عوام کے درمیان مشترک ہے۔ مثلا عوام بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی لڑکی ہے سننے والی، پڑھنے والی بھی لڑکی ہے، کیا فرق ہے؟ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا فرق ہے؟ تو آپ اس طریقے کے جملے کہیں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، میں کوئی جنت سے بھیجی نہیں گئی ہوں، میں کوئی متقی یا پرہیزگار پیدا نہیں ہوئی ہوں۔ تو اس طریقے کی جب آپ بات کریں گی تو لوگوں کو لگے گا کہ ہاں، مطلب مولانا یا مولانی یا عالمہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور نہیں بن رہی ہیں، ان کے اندر انکساری پائی جاتی ہے۔ بہت پیار سے، آرام سے لوگوں کو اس طریقے سے بیان کیجیے۔ نمبر 16، اگر کوئی مقرر آپ سے پہلے اپنے خیالات کی چھاپ لگا چکا ہے اور حاضرین اس سے متاثر ہوئے ہیں تو اپنی تقریر کا آغاز اس کے اختتام یا خلاصۂ کلام سے ملا کر اس طرح کیجئے گویا آپ اس کے کہی ہوئی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میری فہرست میں سب سے اوپر طلعت کا نام آ رہا ہے۔ طلعت خار کو اگر کہیں مجلس پڑھنی ہے اور اس سے پہلے کوئی ہندوستان کی بڑی ذاکرہ پڑھ کے چلی گئی اسی ممبر سے، اور ان کے فوراً بعد ان کو خطاب کرنا ہے، تو اس وقت آپ اپنی تقریر کو کیسے بچائیں گی، اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں گی،
اس کے لیے بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ جہاں پر اس خطیبہ نے تقریر ختم کی ہے آپ بھی کوشش کیجئے کہ ان کی تقریر سے ملاتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ ایسا جب آپ کریں گی تو لوگوں کو لگے گا کہ ہاں یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی ذاکرہ کم نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بھی اچھا پڑھیں گی تو لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی آگا جب بور ہو رہے ہیں نہیں آگا بور نہیں ہو رہے۔ ہاں تو یہ سب باتیں بس سمجھنے والی پھر ہیں۔ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ وہ خطیبہ کیا پڑھنے والی ہے؟ ہوتا ہے نا، پڑھنے والی ہیں سے مطلب نہیں ہے، جو آپ سے پہلے پڑھ کے گئی ہیں۔ کہیں کہیں پر ہوتا ہے کہ ایک ساتھ دن بھر میں 4 مجلسیں ہوتی ہیں، 6 مجلسیں ہوتی ہیں، جیسے جوگی پورہ میں صبح سے لے کے رات تک مجلس ہوتی ہے۔ اب وہاں مجھے اس سال مجھے پڑھنی تھی تو مجھ سے پہلے بھی تو خطیب نے پڑھا، ان سے پہلے بھی ایک خطیب نے پڑھا، لیکن اگر میں ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے یہ سوچنے لگوں کہ بھائی مجھ سے پہلے جس خطیب نے پڑھا اس نے تو بہت ہی زبردست مجلس پڑھی اور وہ نعرے پہ نعرے اور لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، اب میں کیا پڑھوں، تو کیا اس وقت میں احساس کمتری میں چلا جاؤں؟ نہیں، اس وقت کہ جب آپ سے پہلے والا خطیب اسی ممبر سے اسی عزا خانے میں اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ کے گیا ہو اور بہت اچھی پڑھ کے گیا ہو، تو آپ کو اپنی مجلس کامیاب کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ ختم کرے یا جس ٹاپک پہ وہ پڑھ رہا ہے اسی ٹاپک سے مجلس شروع کر دیں۔ ایسا تب ہوگا جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا، پڑھتے پڑھتے جب آپ عالمہ بن جائیں گی تب انشاءاللہ وہ چیز خود فیل کرنے لگیں گی۔ جس موضوع پر آپ چاہیں گی ممبر بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں جب آپ کے پاس علم ہو جائے گا۔ تو یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً نہیں ہوتا، کوئی اس منزل پہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ صرف بتا رہا ہوں میں کہ آگے کبھی بھی ایسا وقت آ جائے تو اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اگر ارتجالی بھی تو یہی ہوتا ہے نا، اچانک سے پڑھ دینا۔ جی ہاں، تو یہ فوراً تو کوئی نہیں بن پائے گا نا ارتجالی کی منزل پر۔ ارتجالی کا فن اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کئی سال تک مجلسیں پڑھنی پڑیں گی آپ لوگوں کو، پھر دھیرے دھیرے لوگ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جی اس کے بعد لہجے کا زور اور بلندی تقریر کی ایک معراج ہے، اس سے کوئی تقریر خالی نہیں ہوتی، لیکن موضوع اور تقریب کی رعایت سے اتار چڑھاؤ کا تناسب ہوتا ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ خطابت میں چلانا ضروری نہیں ہے، جہاں پر ضرورت ہے وہیں پر چلائیں۔ اب بہت اچھا مائک لگا ہوا ہے تو وہاں پر بالکل ویسے نہ چلائیں کہ معلوم ہوا کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے آپ کی آواز سے۔ تو یہ سب چیزیں خود فیل کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 21، بعض مقرر سامعین کی ذہنی فضا کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور اپنی سی کہی جاتے ہیں، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے والا کس پانی میں ہے، اس کا علم کس منزل پر ہے، آیا وہ جاہل ہے یا عالم ہے۔ عوام سامعین جوہلا کی تعداد وہاں بیٹھی ہے یا عالموں کی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بالکل ہی لو گریڈ کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر۔ یہ اندازہ خطیب کو پہلے ہو جانا چاہیے تمہید میں ہی، جب آپ تمہیدی مرحلے سے گزر رہی ہوں تو آپ کو محسوس کر لینا ہے کہ سامنے والا اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہاں کون سی باتیں پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اب مدرسے میں جو مجلس ہوتی ہے اس مدرسے طلاب کے درمیان الگ طریقے کی گفتگو ہوتی ہے، اور عوام میں اگر ہم جا کے مجلس پڑھتے ہیں تو وہ الگ انداز کی ہوتی ہے۔
تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامعین بدل گئے. تو سامعین کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. صرف بیجا ہم گئے اور جانے کے بعد بس ہم نے یہ سوچا کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہم نے یاد کیا ہے, جو یاد کیا ہے وہ سنا کے آ جانا ہے بس. تو یہ غلط ہے. یہ اچھی تقریر اور اچھے خطیب کی پہچان نہیں ہے. اچھے خطیب وہی ہوتے ہیں جو سامعین کو دیکھ کے خطابت کرتے ہیں. نمبر 22, ہر ذہین خطیب کو اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی داد کیا ہے, تحسین کیا ہے, حوصلہ افزائی کیا ہے, اور یہ کہ جب عوام کسی مقرر سے اکتا جاتے ہیں تو کیوں کر اس کی تضحیک کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے نہیں ایسا ہوتا ہے. جی آقا. جی آقا. ایک خطیب کے جو بہت اچھی مجلس پڑھ رہا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ایک خطیب کے جو اوور اسٹائل کر رہا ہے بہت زیادہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد, تو کچھ دیر کے بعد لوگ سنتے سنتے پھر اس کو مذاق میں داد دینے لگتے ہیں, ہنستے رہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو چڑھائیں گے, ارے داد دو داد دو, گویا کہ وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ فیل کرنا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہ کہیں میرے ساتھ پبلک مذاق تو نہیں کر رہی ہے, یا ہم صحیح سے پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کو بتائیں, کچھ بے عقلیں ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ سننے والے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, یا عوام بہت زیادہ داد دے کے کبھی کبھی مذاق اڑا کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ بس کرو مولوی صاحب. لیکن اگر شعور ہوتا ہے تو مولوی محسوس کر لیتا ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے. اسے لگتا ہے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ بھگا کے مارنا. لوگ تعریف کے ذریعے سے بھی مذاق اڑاتے ہیں. اڑاتے نہیں اڑاتے ہیں؟ جی. ہاں, تو ہر تعریف کو جی اپنی آقا تعریف اڑاتے مت ہیں. سمجھ لیجئے گا اور خوش مت ہو جائیے گا, بلکہ محسوس کیجئے کہ یہ تعریف جو ہماری ہو رہی ہے واقعاً لوگ دل سے کر رہے ہیں. اور اگر ایسا فیل ہو تو وہیں پہ مجلس ختم کر دینی چاہیے. نہیں جناب, ختم نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کس چیز پہ اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں, حرکت ایسی کیوں کر رہے ہیں, حرکت کیوں ایسی کرتے ہیں. یا تو کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھ کے بیجا اشارے کرنے لگتا ہے, جب بہت زیادہ چیخنے چلانے لگتا ہے, یا پھر اوور باتیں بولنے لگتا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے گا, لوگوں کو ڈانٹنے لگے گا. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے چڑ میں لوگ ضد میں اس طریقے کی داد ہونے لگتی ہے کہ مذاق بنانے لگتے ہیں لوگ. تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, نہ کہ اپنی مجلس خراب کرنی ہے, بلکہ انداز میں شائستگی لانی ہے. اس طریقے سے پڑھیے کہ سامنے والا مذاق اڑا نہ سکے. یہ عقلی باتیں ہیں, یہ کامن سینس کی بات ہے. ممبر پہ بیٹھتے ہی جب آپ کے سامنے مجمع ہوگا نا تو خود آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ ہاں یہ ادھر کا مجمع کس طریقے سے سن رہا ہے, ادھر کا کس طریقے سے سن رہا ہے. وہ جب آپ 2-4 بار مجلسیں پڑھیں گی, مجمع کو فیس کریں گی, تو دھیرے دھیرے سب ایکسپیرینس ہو جائے گا. نمبر 24, غیر ضروری لطائف, بوجھل حکایتیں اور بے ربط چٹکیاں خطابت کے فطری حسن کو مجروح کرتی ہیں. یعنی غیر ضروری واقعات جن کی ضرورت نہیں تھی, یا پھر وہ باتیں کہ جن کی ابھی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ زبردستی بیان کیے جا رہے ہیں, لوگ سننے کو آمادہ بھی نہیں ہیں. تو یہ ہماری خطابت کی شان کے خلاف ہے, ان سے بچنا چاہیے. ممبر پہ بیٹھ کے وہ الفاظ استعمال کریں جو شان ممبر ہوں, ممبر کی شان کے خلاف نہ ہوں.
نمبر 25، خطابت کے لیے خشک پن مہلک ہے۔ خشک لہجہ اور روکھا چہرہ کبھی مؤثر نہیں ہوتے، اور نہ ان سے ذہنی تربیت اور فکر سازی کا کام لیا جا سکتا ہے۔ مطلب خشک پن یعنی بہت اداسی والا چہرہ لے کے آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، پریشان والا چہرہ لے کے آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، انداز ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے مار کے بیٹھایا ہے ممبر پہ کہ جاؤ مجلس پڑھو۔ یہ اس طریقے سے نہیں، بالکل ایکٹیو ہو کے، اور فیس ایکسپریشن، آواز، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کا حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کا پردہ بھی اس طریقے سے ہو کہ جو آپ کے شان کے خلاف نہ ہو، یہ ساری چیزیں۔ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ارے ہمیں نا ایک جگہ مجلس پڑھنی تھی محرم میں، اور ہم جو گاؤں گئے ہوئے تھے مجلس میں، وہاں سے واپس آئے اور وہاں مجلس پڑھی، تو میری تھکن جو تھی مطلب وہ دوری نہیں ہوئی، جو فوراً آئے تھے فوراً مجلس پڑھنے گئے، اور جو مطلب اتنی اچھی مجلس پڑھی لیکن مجمع کو کوئی مزہ ہی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سلوات بھیج رہا ہے نہ کچھ، کیونکہ میرے چہرے پہ اتنی تھکن تھی جس کی وجہ سے ہم نے جلدی سے مجلس پڑھ کے ختم کر دی۔ جی ہاں، ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے مجلس میں، اس لیے کہ آپ یہ مجلس 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو ہینڈل کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ممبر پہ ہمت والے لوگ ہی بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے 100 لوگوں کے سامنے، 1000 لوگوں کے سامنے بولنا، آدھی گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ گفتگو کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے بہن، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ کی تیاری مکمل رہے گی نا، آپ اگر تھکی ہوئی بھی رہیں گی تو آپ اچھے سے پڑھ لے جائیں گی۔ تھکن کو ظاہر مت ہونے دیجیے بس۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، 2.5 مہینے میں ہماری ایسی حالت ہو جاتی ہے، میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کس طریقے سے، اور 2.5 مہینے تو ٹھیک، 10 دن جو شروع کے ہوتے ہیں۔ مظفر نگر یو پی میں ایک ایریا ہے جہاں پر میں 4 عشرے ایک ساتھ پڑھتا تھا، یعنی 10 دن میں 4 جگہ عشرے پڑھتا تھا میں، ہر وقت گاڑی پہ بیٹھا رہتا تھا، یہاں گیا وہاں مجلس پڑھی، پھر کار پہ، پھر دوسری جگہ گیا وہاں مجلس پڑھی، پھر کار پہ، پھر تیسری جگہ گیا وہاں مجلس پڑھی، کھانا کھایا اگر کھانے کا ٹائم ہے، پھر میں گاڑی پہ، ایسے کنٹینیو 10 دن میں پڑھتا تھا۔ اور کبھی کبھی تو سر درد، باڈی پین، ساری تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، دوا کھا کھا کے مجلس پڑھتے ہیں، لیکن ممبر پہ جب بیٹھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ رات کے جاگے ہوئے ہیں، لیکن تھکن وہ آنکھ کی سرخی آنکھ کے اندر ہی ہونی چاہیے، باہر نہیں آنا ہے، یہ وہ تھکن لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، آپ کے اندر انرجی ہونی چاہیے، ایکٹیو ہو کے ممبر پہ بیٹھنا ہے، یہ فائدہ دے گا ہمیں خطابت میں۔ تو یہ جو اتنی دیر کا میں نے لیکچر دیا ہے یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ یہ باتیں وقت بے وقت کبھی بھی آپ پڑھتی رہیں گی مجلس تو ممکن ہے آپ کے ساتھ ایسا وقت آ جائے، تو وہاں پر احساس کمتری میں مت چلے جائیے گا، اور یہ بھی مت سوچ لیجئے گا کہ ہماری مجلس ہمیشہ اچھی ہی ہوگی، لوگ ہمیشہ تعریف کریں گے، نہیں، بہت سی جگہوں پر علی رضا اشتر بھی جانے کے بعد فیل ہوا ہے، لوگ سننے ہی نہیں پا رہے تھے، گویا کہ میں سنا نہیں پا رہا تھا لوگوں کو صحیح سے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پر لوگوں کا مزاج ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو داد نہیں دیں گے لیکن سنیں گے غور سے، تو اگر داد نہ ملے تو کوئی یہ دل چھوٹا نہ کرے کہ ہماری مجلس صحیح نہیں ہو رہی ہے، بس آپ کو پڑھنا ہے، کھو کے پڑھنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنا ہے مجمع میں، چاروں طرف جہاں مجمع بیٹھا ہے ان سب کو دیکھیے، ان سے نظریں ملائیے، جی ہاں
ہاں، نظریں ملانا بہت ضروری ہے. آئی کانٹیکٹ کے بغیر مجلس بیکار ہے. واقعاً میں نے فیل کیا ہے. بہت سی جگہوں پر میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بہت اونچا، یعنی اسٹیج پہ ممبر ملا ہے مجھے اور مجمع نیچے بیٹھا ہے. جیسے ضیاء کے گاؤں میں گوری خالصہ میں ایک بار گیا تھا، ابھی اسی سال محرم میں 1 تاریخ کو. تو وہ اسٹیج پہ ممبر رکھتے ہیں اور بالکل مجمع نیچے ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، خطیب میں اور سامعین میں بہت زیادہ ڈسٹینس ہو جاتا ہے. تو زیادہ ڈسٹینس بھی خطابت میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ڈسٹینس کم ہونا چاہیے خطیب اور سامعین کے درمیان. اور زیادہ آپ کی مجلس تو بہت بہتر تھی. ہاں وہ ہو گئی تھی بس مولا کے صدقے میں. لیکن کوشش کیا کریں، اس میں حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پڑھنا ہے. چلیے اس جملے پہ لوگوں نے داد نہیں دی، لیکن اب سوچ کے پڑھیے کہ اب اگلے جملے پہ انشاءاللہ ضرور دیں گے. پھر حوصلہ بلند کر کے پڑھیے، حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جی چلیے ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے کے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق پہ انسان کو رہنا چاہیے. جی جی جی، یہ بہت ضروری ہے. اسی کو بولتے ہیں نکتہ. نکتے سے نکتہ نکالنا، یعنی ایک واقعہ آپ نے پڑھا اور اس واقعے سے ایک نئی چیز آپ دنیا کو پیش کر رہی ہیں، یہی ہے نکتہ. نیا میسج آپ بتا رہی ہیں کہ اس واقعے سے ایک یہ بھی میسج نکل رہا ہے. یہ جو میسج آپ بیان کریں گے یہ آپ کی تھنکنگ ہوگی. بس یہی جی خطابت ہے. ٹھیک ہے. جی جی تو شکریہ. اور بھی جو خواہران ہیں جو بھی مجلسیں تیار کر رہی ہیں، وہ بھی اپنا اپنا اس طریقے سے ذہنی صلاحیت استعمال کریں. جی پوائنٹ اللہ. پوائنٹ لوگوں تک بتائیں. ان کو یہ کہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس طریقے کا میسج ہے، اور اس پہ جملے استعمال کریں، نکتے لگائیں، جتنا بہتر ہو سکتا ہے. کوئی زیادہ اور کوئی بتائے گا مزید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھانا پڑھانا. اچھا ٹھیک. مزید کا مطلب زیادہ. ہاں اچھا ہے، زیادہ ہی ہوتا ہے مزید کا مطلب. بہت سے ایسے جملے ہیں جو خطابت میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب بھی آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. جیسے عزیزان محترم، عزیزان گرامی. اب آپ لوگ خواہران ہیں تو آپ اپنے اعتبار سے بھی فیمیل کے لیے بھی کچھ جملے ہوتے ہیں، مومنات یا کنیزان سیدہ، یہ آپ لوگ استعمال کر سکتی ہیں. اور خواہران یا مومنات بھی کہہ سکتی ہیں، اور خواتین بھی کہہ کے بلا سکتی ہیں آپ. تو یہ سب جملے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ کبھی بھی ممبر سے آپ یوز کر لیں. بہت سے مولانا لوگ الگ الگ ان کے جملے مخصوص ہوتے ہیں. جی اللہ. جی، کوئی ارباب کرم بولتا ہے، کوئی ارباب ولا بولتا ہے، کوئی محبان اہل بیت بولتا ہے. تو جو جس کو اچھا لگتا ہے وہ اس اعتبار سے اپنے جملے استعمال کر لیتا ہے. کہتے ہیں توجہ. جواد صاحب، ہاں تو سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. خطابت سب کی الگ ہوتی ہے، سب کا انداز الگ ہوتا ہے. مرزا اطہر صاحب کا انداز الگ تھا. آقا الوابی ولا کا کیا مطلب ہوا؟ ارباب ولا، ولایت کے ویسے اگر ہم ارباب کا آپریشن کریں گے تو وہ دوسرے معنی پیدا کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ولایت سے کی طرف رغبت رکھنے والے مراد ہوتے ہیں.
ولا یعنی ولایت، ولائے مولائے کائنات، ٹھیک ہے. عربی میں جی آغا. ارباب اور رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ارباب کہتے ہیں پالنے والے پرولر ہیں. لیکن یہاں پر اس سے مراد ہوتا ہے کہ یعنی جو ولایت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ، جیسے محبان اہل بیت، اہل بیت سے محبت کرنے والے.